السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد ابراہیم بھٹی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ضلع مظفر گڑھ اور روہیلا والی یا کلر والی کے ہیں، اور ایگزیکٹلی مجھے ایڈریس معلوم نہیں، جو کہ اہل حدیث عالم دین ہیں۔ اب کراچی میں رہتے ہیں، وہاں خطابت بھی کرتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں۔ تو خانپور مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی جامعہ محمدیہ اہل حدیث میں بیان تھا، ہر سالانہ جلسے میں ہوتا ہے، تقریباً مارچ کے مہینے میں۔ تو انہوں نے کمالی جملہ فرمایا کہ اہل حدیث عوام ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی دوسرے مسلک سے کوئی مسئلہ سنیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، یا پھر کسی سے مسئلہ پوچھیں یا سوال کریں کہ جی یہ مسئلہ جو ہے قرآن و سنت میں تو نہیں ہے، آپ نے کہاں سے بتایا؟ وہ فرماتے ہیں ایسا نہ کہا کریں، ایسے کہا کریں کہ میرے علم کے مطابق، میرے خیال کے مطابق میرے علم میں نہیں ہے، شاید حدیث پاک میں ہو۔ تو اس میں جو ہے بین رہنا چاہیے، بالکل دو ٹوک نہیں کہنا چاہیے یہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ ذخیرہ احادیث تو بہت ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جو ہے نماز شروع کرتے وقت جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا میرے ذہن کے مطابق دو پڑھی ہیں، کبھی یہ پڑھی کبھی یہ پڑھی۔ اب یہ اگر کسی نے کہہ دیا، کسی کے علم میں نہیں ہوتا، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اپنا جو ہے جہنم ٹھکانہ نہ بنائیں، اعمال ضائع نہ کریں، یہ کہیں کہ یار میرے علم میں نہیں ہے، میں علماء سے رابطہ کر کے پوچھوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ آخر تک جو ہے یہ بھی دعا ہے، یہ بھی ثنا ہے۔ جیسے علماء فرماتے ہیں کم و بیش 12 دعائیں ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ میں پڑھی ہیں۔ تو اللہم اغفر لحینا جو عرف عام میں ہمارے پڑھی جاتی ہے، مشہور ہے، یہ دعا ہے۔ اگر کسی نے دوسری کوئی دعا پڑھ دی تو آپ اس کو ایسا نہ کہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، اس کو آگے سے یہ بولیں کہ میں علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لوں گا کیا آیا یہ حدیث پاک میں ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، یہ آخر تک دعا ہے۔ تو اسی لیے مولانا محمد ابراہیم بھٹی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، میرے علم کے مطابق میرے ذہن میں نہیں ہے، اگرچہ حدیث پاک میں ہوگا یا ہوگی، فرمان ہوگا، تو دو ٹوک نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کے اعمال جو ہیں نا وہ بھی بچانے ہیں۔ اگر حدیث پاک میں موجود ہو آپ کہہ دیں۔ اب کہیں آیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے وقت یا کوئی کام کرتے وقت، تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل بھی آئی ہے۔ تو پھر علماء تخصیص فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت جو ہے آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، تو وہ بھی علماء ہیں، قابل احترام ہیں۔
اور جو کہتے ہیں کہ جی اشارہ آیا ہے بسم اللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے، نہ کہ بسم اللہ۔ تو دونوں علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، قابل احترام ہیں۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تب بھی وضو ہو جائے گا، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تب بھی وضو ہو جائے گا۔ یہ مسلکی تعصب میں آ کر انسان اپنے اعمال برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔